وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج پھر وضو کی فضیلت پر کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات سماعت کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں نے پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کفایت کرے، رات بہت ٹھنڈی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا تو کیا ہوا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کامل یعنی پورا وضو کرتا ہے پروردگار عالم اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ وضو کی فضیلت پر 2 حدیث مبارکہ ابھی میں نے آپ کو سنائی، اس سے پہلے کچھ حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اب آئیے وضو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ طریقہ وضو کو سمجھے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ ٹوٹی وغیرہ میں وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں اور ٹوٹی ہو، لوٹا ہو تو اس کا طریقہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا، اگر ٹوٹی ہے تو اس کا طریقہ میں الگ سے بتاؤں گا۔ ہے دونوں طریقہ ایک ہی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی سے جو پانی ڈالتے ہیں اس میں تیز بہاؤ نہیں ہوتا، وہ ہم اپنے حساب سے ڈالتے ہیں، اور وضو خانے میں جو ہم وضو کرتے ہیں بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ اتنی تیز ٹوٹی کو کھول دیتے ہیں کہ پانی کی چھینٹیں جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے، پانی کی چھینٹیں ان کے اوپر گر رہا ہے، ان کے کپڑا بھی گیلا ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ برا بھی محسوس کر رہا ہے۔ آئیے ہمیں ادھر نہیں جانا ہے، سب سے پہلے آپ وضو کا طریقہ سنیں۔ وضو کرنے سے پہلے آپ وضو کی نیت کریں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اگر یہ چیز یاد نہ ہو تو آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وضو کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ وضو خانے میں بیٹھیں، خیال رکھیں کہ اونچی جگہ پر بیٹھیں تاکہ پانی کی چھینٹیں آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ اس کے بعد اگر مسواک ہوں تو پہلے آپ مسواک کر لیں، اگر مسواک نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ انگلیوں سے اپنے دانتوں کو ملیں گے۔ دیکھیے وضو کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھوئیں گے۔ کلائی اس چیز کو کہتے ہیں، کلائی اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ہم کلائیوں سمیت 3 بار دھوئیں گے۔ ہاتھ دھونے میں ہم خیال رکھیں کہ ہم انگلیوں کا خلال کریں گے، اس ہاتھ کی انگلی سے اس ہاتھ کی انگلیوں کے گھائیوں میں ڈال کر کے، اس کے گھائی کہتے ہیں، انگلیوں کی گھائی، انگلیوں میں ڈال کر کے ہم اس کا اس طریقے سے خلال کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس ہاتھ کی انگلیوں کی پیٹھ سے اس ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد 3 بار ہم کلی کریں گے۔ کلی کرنے میں خیال رکھیں کہ پانی منہ کے ہر گوشے پر پہنچ جائے، اور یہ بات خیال رکھیں وضو میں کلی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے اور وضو میں کلی کرنا سنت ہے۔ 3 بار ہم کلی کریں گے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلیوں سے اپنے دانتوں کو اس طریقے سے ملیں گے۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے، اس طریقے سے منہ میں لے کر کے آئیے، پھر کر کے پانی تھوک دیجئے، پھر ہلکے یہ شہادت کی انگلی سے آپ دانتوں کو ملیں۔ اس کے بعد پھر ہاتھ میں چلو میں پانی لیں، پھر منہ میں ڈالیں، پھر اس کو تھوک دیں، پھر انگلیوں
شہادت کی انگلی سے آپ اپنے دانتوں کو اس طرح سے ملیں گے. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لیں, پھر منہ میں ڈالیں, پھر کلی کریں, پھر اسے تھوک دیں, اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں. ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی جو یہ نرم ہڈی ہے, ناک کا جسے ہم باسا کہتے ہیں, پانی وہاں تک پہنچ جائے. ایسے چھلانا نہیں ہے, چھلانا سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ پانی آپ یہاں لائیں اور اندر کو سانس لیں. جب پانی ہم اندر کو سانس لیں گے تو ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے گا. اس کے بعد الٹے ہاتھ کی چنگلیاں, یہ اس سے ہم ناک اس طریقے سے صاف کریں گے. جو رینٹ وغیرہ ہے تو وہ ہماری باہر ہو جائے گی. جب پانی ڈالیں پھر انگلی سے اس کو صاف کریں. اس کے بعد ایک انگوٹھے سے ناک کے اس سوراخ کو بند کریں, ہلکے آنکھ سے چھینکیں, سانس باہر کو لیں. پھر اس کے بعد اس سوراخ کو بند کریں, پھر سانس باہر کو لیں, تاکہ ناک کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ گندگیاں تمام کے تمام ناک کے دھلنے سے باہر ہو جائیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کلائیوں کو دھوئیں تو اس وقت نیت کیے کریں, پروردگار عالم میں نے جو گناہیں کی ہیں اے میرے مولا, اس وضو کے صدقے سے میرے ان گناہوں کو تو دھو دیں. اس کے بعد جب آپ کلی کریں تو دل میں نیت یہ کریں, اے میرے مولا میں کلی کر رہا ہوں, جو گناہ میں نے منہ سے کیا ہے, جو لوگوں کے ساتھ میں نے بدتمیزیاں کی ہیں, اے پروردگار عالم وہ گناہ میرے معاف فرما اور مجھے ہدایت دے, میری زبان کو لگام دے کہ میری زبان پھر کسی کو برا نہ کہے, کسی کے خلاف چغلی نہ کرے, کسی کو گالی نہ دیں. پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں اور یہ ارادہ کریں کہ آپ نے جو ناک سے گناہ کی ہیں, جو گندی چیزیں سونگھی ہیں جیسے شراب ہے, نشہ پتی وغیرہ ہے, یہ سب کے سب ان گناہوں سے آپ توبہ کریں. اور پھر اس کے بعد ایک بار ناک میں پانی چڑھائیں, پھر اس چنگلیاں سے آپ اس طریقے سے ناک کو صاف کریں, پھر دونوں ناک کو دبا کر کے باہر کی طرف سانس لیں. پھر دوسری بار بھی اسی طریقے سے کریں گے, تیسری بار بھی اسی طریقے سے کریں گے. یہ خیال رکھیں, ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ دونوں چیزیں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں فرض ہیں. اس کے بعد کیا کریں گے, پورے چہرے کو دھوئیں گے. چہرے کا دھلنا وضو میں فرض ہے. ایک بار چہرے کا دھلنا وضو میں فرض ہے اور 3 بار دھلنا یہ سنت ہے. اب چہرہ کس طریقے سے دھلے, بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ٹوٹی تیز سے کھولے اور یہ پانی لیے اور بہت تیزی سے مارتے ہیں. خیال رکھے چہرے میں پانی زور سے مارنا مکروہ ہے. اور بہت سارے بھائی ہمارے ایک ہی ہاتھ سے اس طریقے سے دھل لیتے ہیں. نہیں, جن کے پاس ایک ہی ہاتھ ہو, 2 ہاتھ نہ ہو تو وہ مجبور ہے, ان کے لیے جائز درست ہے. لیکن جن کے پاس دونوں ہاتھ ہوں وہ اگر صرف ایک ہاتھ سے کام لے تو یہ مکروہ ہے. کیا طریقہ ہے کہ آپ چولہے میں پانی لیں, اس کے بعد جہاں سے بال اگتا ہے, یہ دیکھیں یہاں سے بال اگ رہا ہے, یہاں سے لے کر کے ٹڈی کے نیچے تک یہ چہرے کا طول یعنی لمبائی ہے. ایک کان کی لو, یہ اس کو لو کہتے ہیں, ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے, یہ چہرے کا حد ہو گیا. اب اس کے اندر جتنا بھی حصہ ہے, اس کے اندر جو گوشت پوشت کھال ہے, اس پورے چہرے کا دھلنا وضو میں فرض ہے. اب کس طریقے سے ہم دھلیں گے, پانی یوں چلی میں لیا, اس کے بعد ماتھے پہ لے کر کے جائیں گے اور یوں اس طریقے سے لے کر کے ایسے آنکھوں کو ایسے ملیں گے. اس کے بعد یہ انگوٹھے سے ہم کان کے ان پوروں کو ملیں گے, پھر ایسے ملتے ہوئے ایسے لائیں گے چہرے کی طرف, ایسے آنکھوں کو ملیں گے, پھر ایسے لے آئیں گے مونچھوں کی طرف, اس طریقے سے پھر داڑھی میں ایسے. اور اگر داڑھی گھنی پتلی ہے جیسے ہماری داڑھی پتلی ہے تو اب داڑھی کے اندر جو کھال ہے اس کا دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہم انگلیوں سے اس طریقے سے کھلال کریں گے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے. ایک بار آپ نے دھل لیا, پھر دوسری بار پانی لیں, اس کے بعد پھر ایسے لے جائیں, پھر اسی طریقے سے شروع کریں اس حصے سے, پھر ایسے کر کے دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہے چہرے کو اس طریقے سے ملیں گے. یہ آنکھ کی جو پتلیاں ہیں یہ اس کو بھی ملیں گے, یہ جو ہے آنکھ کی پلکوں کے نیچے اس کو بھی اس طریقے سے ملیں گے تاکہ پانی کا حصہ یہاں پہنچ جائے. اس کے بعد یہ تمام حصے کو اس طریقے سے ملیں. اور یہ جو مونچھیں ہیں, بہت سارے بھائی ہمارے بڑے بڑے مونچھ رکھتے ہیں, ان کے بال مونچھوں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, اور اگر ہونٹ چھپ گیا ہے اس بالوں سے تو اس کا اٹھا کر کے اس طریقے سے دھلنا فرض ہے. اس طریقے سے ہم اس کو ملیں گے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے. پھر اس کے بعد اس طریقے سے پورے چہرے کو دھلیں گے اور داڑھی کا اس طریقے سے خلال کر لیں گے. پھر تیسری بار پانی لیں گے اور جس طریقے سے پہلے دھویا تھا اسی طریقے سے پورا اس طریقے سے چہرے کو دھلیں گے. دھلنے کے بعد چہرہ آپ نے دھل لیا. اب ایک مسئلہ اور میں بتا دوں آپ کو, جن کی داڑھی گھنی ہے, جو
گھنی داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے اندر کا جلد میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صرف وہ داڑھی کے ظاہری حصہ کو دھل لے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے، ہلکی ہے، ان کا جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ اس کے بعد چہرہ آپ نے دھل لیا، اب ہاتھ دھلیں گے۔ ہاتھ دھلیں گے، ہاتھ کا دھلنا وضو میں فرض ہے۔ وضو میں ہاتھ دھلنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ شروع کس سے کریں گے؟ سیدھے طرف سے وہ ہاتھ کو دھلیں۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھلیں گے 1 بار، 3 بار دھلنا سنت ہے، 1 بار دھلنا فرض ہے۔ اب ہاتھ کس طریقے سے دھلیں گے؟ یہ میں نے آستین اوپر چڑھائی، دیکھ لیجیے، اس طریقے سے آستین اوپر چڑھائیں گے۔ اوپر چڑھانے کے بعد پھر بہت سارے ہمارے بھائی، اسلامی بھائی ادھر سے پانی بہاتے ہیں، نہیں، ادھر سے پانی نہیں بہائیں گے، پانی انگلیوں کے سر سے بہائیں گے۔ کدھر سے؟ انگلیوں کی طرف سے پانی بہائیں گے۔ کیوں؟ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں یہ بال ہوتے ہیں، اگر ہم ادھر سے ایسے پانی بہاتے ہیں تو بال ہمارا گر جائے گا، بال کے نیچے کا حصہ نہیں دھل سکتا ہے، یہ گمان ہے، ہاں، جلد میں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ جب ہم ادھر سے ہاتھ دھلیں گے تو کیا ہوگا کہ بال ہمارا الٹے طرف مڑے گا، جب الٹے طرف مڑے گا اس کے خلاف ہوگا تو وہ چیز دھل جائے گی۔ کیسے دھلیں گے ہم؟ دیکھیے، یوں پانی لیے، پانی لینے کے بعد اگر لوٹا سے وضو کر رہے ہیں تو پانی اس ہاتھ میں لیں گے اس کلائی میں، اس کے بعد اس طریقے سے ایسے لے آئیں گے، یہاں سے انگلیوں کے سیرا سے شروع کریں گے، اس طریقے سے ملتے ہوئے اس طریقے سے یہاں تک کلائی تک لے کر کے آئیں گے، کلائی کے اوپر تک۔ پھر اس کے بعد یوں گھما دیں گے ہاتھ کو، پھر ایسے پورے میں ایسے جو ہے 1 بار دھل لیے، پھر اس کے بعد دوسری بار پھر پانی لیں گے، پھر اس طریقے سے انگلیوں کی طرف سے ایسے لے آئیں گے، ایسے کر کے پورے یہاں تک لے کر کے آئیں گے، پھر یہاں گھما دیں گے، پھر ایسے لے آئیں گے، پھر ایسے پھیر دیں گے تاکہ ہمارے بال جو پلٹ جائے اور جو بال کے نیچے کا حصہ ہے وہ دھل جائے۔ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار ایسے ہی کریں گے اور پورا ہاتھ یہاں، کونیوں کے نیچے تک نہیں، کونیوں کے اوپر تک، کونیوں سمیت دھلنے کا حکم ہے، کونیوں سمیت ہم ہاتھ کو دھلیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ اسی طریقے سے دھوئیں گے۔ یہ اگر لوٹا سے آپ وضو کر رہے ہیں تو یہاں پانی ڈالیں، اس چلے میں پانی لیں، پھر اس طریقے سے انگلیوں کے سر کی طرف سے لے کر کے آئیں آپ، اس طریقے سے ہاتھ پھیریں، پھر اس طریقے سے ہاتھ پھیریں، یوں گھما دیں پورے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہمارے دھل جائے۔ بہت بھائی ہمارے وضو کرتے ہیں تو ان کا یہ حصہ، باہری حصہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ بھائی اگر وضو ہم نے ڈھنگ سے نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ 1 بار آپ انگلیوں کے سر سے پہنچ جائے، پھر اس طریقے سے لے کر کے آئیں اور ہاتھوں کو اچھی طریقے سے آپ مل لیں، اس طریقے سے 3 بار دھوئیں۔ 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار دھونا ہاتھ کا فرض ہے۔ یہ دوسری فرض ہو گئی اور دوسرا طریقہ ہو، مطلب ہاتھ کا دھلنا ہو گیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ سر کا مسح۔ سر کا مسح کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی سوچتے ہیں کہ ہمیں الگ سے پانی لینے کی ضرورت ہے، نہیں، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پانی پہلے ہی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے ہم اسی سے مسح کر سکتے ہیں۔ ان تینوں انگلیوں کو آپس میں ملائیں اس طریقے سے، دیکھیے اس طریقے سے ان تینوں انگلیوں کو آپس میں ملائے۔ اس کے بعد مقدم راس، سر کے اگلے حصے سے ہم شروع کریں، یہاں سے اس طریقے سے لے جائیں گے، اس حصے سے شروع کریں گے، یہ انگلیوں کی پیٹھ سے، یہ انگلیوں کا جو پیٹ ہے، اگلے کا حصہ ہے، یہاں سے اس کو پیٹ کہتے ہیں، اس کو پیٹھ کہتے ہیں۔ یہ انگلیوں کا پیٹ ہے اور یہ پیٹھ ہے، اندرونی حصہ اس طریقے سے 3 انگلی کو ملائیں، یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا الگ رکھیں گے، یہاں سے انگلیوں کے پیٹ کو مقدم راس میں لے کر کے جائیں، پھر اس طریقے سے آپ سر کی طرف سے لے کے جائیں، یہ ایسے 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 یہاں گدی تک لے کر کے جائیں گے، یہ یہاں تک یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہماری جو یہ کلائی بچ گئی ہے، یہ چیز گدیلی، اس گدیلی سے ہم پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں گے، یہاں سے اس طریقے سے پیچھے سے آگے طرف اس طریقے سے لے کر کے آئیں گے، یہ ہو گیا پورے سر کا مسح۔ اب جو یہ دونوں انگلی بچ گئی، شہادت کی اور یہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی سے یہ جو کان کا پور ہے، یہ چیز یہاں دونوں انگلی کو اس طریقے سے ڈال دیں گے، دیکھیے اس طریقے سے ایسے لے کر کے اوپر کی طرف لے کر کے جائیں گے، اس طریقے سے یہ اس کا مسح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ دونوں جو انگلی بچ گئے، یہ کان کے جو اندرونی حصہ ہے، یہ چیز یہاں پاس، یہ کان کا اندرونی جو حصہ ہے، یہ دونوں انگلی سے ہم یہ پورا اس طریقے سے مسح کریں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب انگلیوں کا پیٹ ہماری ابھی باقی ہے، تو اس سے ہم جو ہے اس حصے پر یہاں پر اس طریقے سے پھیر لیں گے گدی پہ، ہمارے مسح مکمل ہو گیا۔ گردن کا مسح نہیں کریں گے، گردن کا مسح کرنا مکروہ ہے، گردن کا مسح نہیں، صرف سر کا مسح کریں گے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔
جو میں نے ابھی طریقہ بتایا ہے یہ سنت طریقے سے بتایا ہے، اس میں سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کا مطلب کیا ہے کہ آپ سر کا 4 حصہ کریں، جیسے ایسے کریں تو آدھا حصہ ادھر ہو گیا، آدھا حصہ ادھر ہوگا، پھر اس طرح کریں تو 1/4 ہو گیا۔ اب آپ جس کونے میں چاہیں ہاتھ پھیر لیں، فرض ادا ہو جائے گا، جیسے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو مسح کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد چوتھا فرض اور طریقہ کیا ہے، ہم پیر دھلیں گے۔ کیا کریں گے، پیر دھلیں گے سیدھے طرف سے، پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے، کہاں تک، یہ ٹھیک ہے، عربی میں اس کو قائب کہتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی، یا اور اردو میں اس کو ٹھکنا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ٹوٹی سے دھو رہے ہیں تو ٹوٹی ہلکی کھولیں گے، زیادہ تیز نہیں، زیادہ تیز کھولنے سے دوسرے کے اوپر چھینٹی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وضو کے پانی کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر ڈالنا یا کپڑے میں ڈالنا آپ خیال رکھیں کہ اس سے آپ بچیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے، اس ہاتھ سے جو ہے ہم ٹوٹی کھولے، اب ادھر سے شروع کریں گے، کہاں سے، انگلی کے سر سے، انگلیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد اس طریقے سے پہلے ہم انگلیوں کا اس طریقے سے خلال کریں گے، خلال کرنے کے بعد پھر اپنا یہ ہاتھ اس طریقے سے لے آئیں گے، یہاں اس طریقے سے اوپر تک لے آئیں گے، یہ پورا اس طریقے سے ملیں گے، ایسے ملنا، پھر تلوے کی طرف اس طریقے سے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ملیں گے تاکہ اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، کیونکہ اس چیز کا دھلنا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ پورا اس طریقے سے ایک بار دھو لیے، فرض ادا ہو گیا۔ بعض بھائی ہمارے آتے ٹوٹی کھولے اور ایسے بس پیر ہٹا لیے، نہیں، بعض جلدیں جو ہوتی ہیں چریر ہوتی ہیں، اس میں پانی جلدی سے نہیں پہنچتا ہے، اس کو ملنا پڑے گا تب جا کر کے اندر پانی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، الٹے ہاتھ سے یہ جو انگلیوں کی گھائیاں ہیں، یہ چیز اس کا ہم خلال کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی ہو تو وہ بہہ جائے اور پانی جلد تک پہنچ جائے۔ ہم اس طریقے سے انگلیاں ڈال کر کے اس کا اس طریقے سے خلال کر لیں گے۔ خلال کرنے کے بعد پھر انگلیوں کے سر سے ہم اس طریقے سے شروع کریں گے، ایسے شروع کریں گے اور اچھی طریقے سے ہم اس کو مل لیں گے پیر کو۔ پھر اس کے بعد اس طرف یہ ایڑی کی طرف لے کر کے آئیں گے، پھر یہ تلوے کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ نے یہ پیر دھل لیا، سیدھا پیر 3 مرتبہ، پھر الٹا پیر اسی طریقے سے 3 مرتبہ دھلیں گے۔